بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے 2021 میں جو اسلامیات کے انٹرویوز ہوئے تو اکثر لوگوں سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اسلام نے عورت کی نسبت مرد کا حصہ دوگنا کیوں رکھا ہے، وراثت کے اندر بھی، دیت کے اندر بھی، شہادت کے اندر بھی۔ اگر میراث کی بات کی جائے تو یہ اولین اصولی ہدایت ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے ڈبل۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ شریعت نے خاندانی زندگی میں مرد پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ عورت کی نسبت زیادہ ڈالا ہے، اور بہت سی جو معاشی ذمہ داریاں ہیں عورت ان سے سبکدوش ہے۔ عورت چاہے کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، لہذا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ میراث میں عورت کا حصہ مرد کی نسبت کم رکھا جاتا۔ اب یہ جو اسلام کا قانون میراث ہے، قانون وراثت ہے، اس کی امپورٹنس اور اس کی خصوصیات، اور پھر جو اہل مغرب مستشرقین اور نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے بھی جو اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں وراثت کے بارے میں، اس کا تھوڑا سا احاطہ کریں گے۔ اسلام سے پہلے یہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو ترکہ ہے اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا تھا، تو اسلام نے ورثاء کی ایک بڑی تعداد کو ترکہ میں حصہ دار بنا کر ایک جگہ جمع ہونے والی دولت کو پھیلایا اور اسے گردش میں لایا ہے۔ اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ ایک طرف تو بڑے بڑے سرمایے کا ایک جگہ میں جمع ہونے کی بجائے یہ مختلف چھوٹی چھوٹی ملکیتوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی حکمت ہے، یعنی دولت جو ہے وہ ارتکاز کی بجائے گردش میں رہتی ہے۔ جو مسلمان مغربی طرز فکر سے متاثر ہیں ان کی طرف سے پھر اعتراضات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ عورت کے ساتھ یہ جو صنفی تخصیص روا رکھی گئی ہے، یا یہ کہ عورت کو آدھے مرد کے برابر قرار دیا گیا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مرد کو 2 حصے دیے جائیں اور عورت کو 1 حصہ دیا جائے۔ پھر وہ عورت کے ہمدرد بنتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ عورت مرد کی نسبت زیادہ قابل رحم ہے اور مالی اعانت کی زیادہ مستحق ہے، وہ نہ تو مردوں کی طرح تجارت کر سکتی ہے، نہ مردوں کی طرح ملازمت کر سکتی ہے، وہ تو شوہر کی غلام ہے، بچوں کی پرورش کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، حمل کی جو وہ گرانی برداشت کرتی ہے اور پھر وضع حمل کی تکالیف برداشت کرتی ہے، جو رضاعت کی تکالیف برداشت کرتی ہے، تو وہ تو مرد کی نسبت زیادہ تکالیف کا سامنا کرتی ہے۔ اس لیے چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا حصہ مرد کی نسبت زیادہ ہوتا، لیکن اگر زیادہ نہ بھی ہو تو کم از کم مرد کے برابر تو ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، دراصل ان کی اصل جو مین وجہ ہے وہ ہماری کم علمی اور ہماری جہالت کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورت کی جو موجودہ ابتر معاشی حالت ہے، تو اس کا جو سبب ہے وہ اسلامی نظام میں میراث بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کا ذمہ دار ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے۔ آج تک ہمارے معاشرے کے اندر عملی زندگی میں عورت کے حق وراثت کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ عموماً عورتوں کو ان کے اس حق سے، وراثت کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں پرایا دھن ہیں، شادی کے وقت انہیں جہیز کی صورت میں کچھ دے دلا کر رخصت کر دیا جاتا ہے، اور جو خاندانی جائیداد اور وراثت ہوتی ہے اس میں سے ان کو بالکل بھی حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ اس کی مین وجہ ہے کہ عورت کی جو معاشی حالت کمزور ہے، اس کی وجہ اسلام کا نظام میں میراث بالکل بھی نہیں، بلکہ ہماری سوسائٹی ہے، ہماری ہٹ دھرمی کہہ لیں، ہمارے رسوم و رواج کہہ لیں،
یا اسلام سے دوری کہہ لیں۔ اب اسلام نے جو عورت کو وراثت میں آدھا حصہ دیا ہے، اس کے پیچھے بے شمار اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں موجود ہیں۔ یہ جو اللہ رب العزت نے میراث کی تقسیم کے جو حصے مقرر کیے ہیں، تو اس میں مرد کی نسبت عورت کا حصہ آدھا رکھا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مرد پر عورت کی نسبت ذمہ داریاں بھی زیادہ عائد کی ہیں۔ عورت بہت زیادہ معاشی ذمہ داریوں سے مستثنیٰ ہے، اس کے برعکس جو مرد ہے وہ معاشی، تعلیمی اور تربیتی ذمہ داریاں اس پر زیادہ ہیں۔ عورت تو خود اپنی کفالت کا بار بھی شادی سے پہلے اس کے سرپرست پر ہوتا ہے۔ اس کی شادی ہو جائے پھر اس کے خاوند یا اولاد جو ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کی دیکھ بھال کریں یا اس کا جو نان و نفقہ ہے اس کا خیال رکھیں۔ تو ایسی سچویشن میں دونوں کو مساوی حقوق دینا کس طرح قرین انصاف نہ تھا؟ اسلام اور جدید ذہن کے شبہات، جو سید محمد قطب کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ میراث میں مرد کا حصہ عورت سے ڈبل ہے۔ یہ بالکل فطری اور منصفانہ تقسیم ہے۔ یہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں اس کا رد کرتے ہیں وہ، کیونکہ عورت پر مالی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ہوتا۔ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں، اب جو کل ورثہ ہے اس میں 1/3 بیٹی کو دیا جاتا ہے اور 2/3 بیٹے کو دیا جاتا ہے۔ اب جو 1/3 حصہ بیٹی کو دیا گیا ہے وہ صرف اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، اور جو مرد کو ڈبل حصہ دیا گیا ہے اب اس نے اس میں سے اپنی بیوی پر بھی خرچ کرنا ہے، اپنے بچوں پر بھی خرچ کرنا ہے اور اپنے خاندان کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہے کہ وراثت میں بیشتر حصے کی حقدار تو عورت ہے، چونکہ اس کو جو حصہ ملا ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت میں ہے۔ جو مرد کو ڈبل حصہ ملا ہے اس نے اور بہت سے لوگوں پر اس کو خرچ کرنا ہے۔ اب مرد جو ہے وہ سارے خاندان کی جو معاشی ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنے کا پابند ہے۔ اگر وہ بیوی کو نان و نفقہ دینے سے انکار کر دے یا اپنی آمدن کے لحاظ سے اس پر کم خرچ کرے تو بیوی ذاتی طور پر مالدار اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی اس پر مقدمہ دائر کر سکتی ہے اور عدالت سے رجوع کر کے نان و نفقہ لے سکتی ہے مرد سے، کیونکہ مرد جو ہے اس کو سارے گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے اس پر معاشی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ تو انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ اس بیچارے کا وراثت میں حصہ ڈبل رکھا جاتا۔ اب یہ جو وراثت میں آدھا حصہ رکھا گیا ہے عورت کا، اسلام اس کی تلافی بھی کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک بیوی جو ہے اس کو شوہر سے اسلام حق مہر دلواتا ہے جو بلا شرکت غیر اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ شادی میں جو مال، تحفے، تحائف دیے جاتے ہیں ان کی بھی مالک عورت خود ہوتی ہے، اور اگر عورت کے پاس کوئی جائیداد وغیرہ ہے تو وہ بھی اکیلی اس کی مالک ہے۔ وہ اپنے بال بچوں پر اس کو خرچ نہ بھی کرے تو کوئی قانون اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اپنی جائیداد میں سے اپنے بچوں پر خرچ کریں، جبکہ جو مرد ہے وہ قانونی طور پر بھی اپنے حصے کے مال و دولت کو دوسروں پر خرچ کرنے کا مجاز ہے۔ اب عورت کو ماں باپ کی طرف سے بھی وراثت میں حصہ مل جاتا ہے، اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی طرف سے بھی مل جاتا ہے۔ یہ دو اینگلز جو ہیں، اس کے علاوہ ایک اور پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو محض رشتہ داری کے اعتبار سے بعض اوقات عورت اور مرد کو مساوی درجہ بھی دیا گیا ہے وراثت کے اندر۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر میت کی اولاد ہو
تو والدین جو ہیں وہ حصے میں یکساں ہوں گے، یعنی جتنا ماں کو حصہ ملنا ہے اتنا ہی باپ کو ملنا ہے۔ اب یہاں برابر حصہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ یا اخیافی بہن بھائی ہیں تو ان میں وراثت اگر تقسیم کرنی ہے تو وہ بھی ان کو اولاد ہونے کی صورت میں برابر دی جاتی ہے۔ آخر میں مختصر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا جو پورا قانون ہے اس میں معاشی، معاشرتی اور قانونی ذمہ داریاں جو ہیں ان کا زیادہ تر بوجھ مرد پر ڈالا گیا ہے، تو اس لیے عورت کی نسبت مرد کو وراثت میں ڈبل حصہ دیا گیا ہے، یعنی یہ وراثت میں بھی ہو سکتا ہے، دیت میں بھی ہو سکتا ہے، قانون شہادت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عورت کے درجے اور رتبے میں سے کمی آ جاتی ہے۔ اس کے برعکس بے شمار مواقع ایسے ہیں جہاں پر عورت کو مساوی درجہ یا اس سے بھی زیادہ درجہ دے دیا گیا مرد سے۔ علم کو دیکھیں، مرد بھی علم حاصل کر سکتا ہے، عورت بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اخروی اجر و ثواب کو دیکھیں تو وہاں پر بھی عورت اور مرد میں کوئی امتیاز نہیں، بلکہ اگر خدمت اور اطاعت کی بات کی جائے تو والد کی نسبت والدہ کا درجہ زیادہ ہے، اور اگر بیٹی کی پرورش اور بیٹے کی پرورش کو دیکھا جائے تو بیٹی کی پرورش کرنے پر زیادہ ثواب ہے۔ یعنی بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر اسلام نے عورت کو مرد کے برابر درجہ دیا ہے، اور بعض اوقات مرد پر عورت کو